الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، سامعات، متوجہین، متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک سلسلہ ہے ہفتہ وار درس کا، جس کا نام درس دین ہے۔ اس درس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مقدس اللہ العالی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے کوئی ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں شرعی تعلیمات، اسلامی تعلیمات جو ہیں، فقہی احکام جو ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ کچھ سلسلے ہمارے جو تھے ان میں ہم نے کچھ طہارت کے موضوع پر آپ کی خدمت میں کافی کچھ پیش کیا، وضو کا بیان، نجاستوں کا بیان، غسل کا طریقہ، غسل کے فرائض وغیرہ، مسائل تیمم وغیرہ۔ آج آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پانی سے متعلق جو شرعی کچھ احکامات ہیں کہ کس پانی سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، کس پانی سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، اور پانی کب ناپاک ہو جاتا ہے، کون سا پانی کب کتنے مقدار میں پانی ہونا چاہیے کہ جو ناپاک نہیں ہو سکتا، کن جانوروں کا جھوٹا یا کن ناپاک ہے، کن کا پاک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم مختصر سا انداز میں پیش کریں گے۔ انتہائی اہم اور فرض مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ پانی کی دو اقسام ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ نمبر ایک، طاہر اور مطہر۔ طاہر کہتے ہیں ایسا پانی جو خود پاک ہو، اور مطہر کہتے ہیں ایسا پانی جو خود پاک ہونے کے ساتھ ساتھ پاک کرنے والا بھی ہو۔ تو یہ ایسا پانی ہے کہ جس کے اندر نہ کسی نجاست کا اثر ہو، یعنی ناپاک بھی نہیں ہے یہ، اور نہ بدبودار ہو اس نجاست کی وجہ سے، نہ اس کا اثر سے مراد نہ نجاست کی بدبو ہو، نہ رنگ ہو، نہ ذائقہ ہو، اگرچہ وہ کسی انسان کا یا کسی حلال جانور کا جھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ گائے نے اس میں تالاب ہے چھوٹا سا، یا کوئی جگہ پانی رکھا ہے ٹب کے اندر، گائے نے اس میں منہ ڈال دیا، یا کوئی گلاس ہے، گلاس کے اندر پانی ہے، کسی انسان نے پی لیا، تو اب یہ جھوٹا ہے، لیکن یہ ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے، کیونکہ حلال جانوروں کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے۔ تو اس پانی سے غسل بھی جائز ہے، اس سے وضو بھی جائز ہے، کپڑا، بدن، جگہ پاک کرنا بھی اس پانی سے جائز ہے۔ اگر اور کوئی پانی موجود نہیں ہے اور طبیعت کسی کی اجازت دیتی ہو، جیسے کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں پاکستان کے تھر چولستان وغیرہ میں، اس طرح کے پانی اویلیبل ہوتے ہیں، جانور اور انسان ایک ہی جگہ سے پانی استعمال کرتے ہیں، اور اگر تو لوگ کھانے پینے کے لیے ایسا پانی استعمال کریں جس میں کسی حلال جانور نے منہ ڈالا ہو اور جھوٹا کیا ہو، تو وہ کھانے پینے کے لیے بھی استعمال کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ بلا کراہت سے مراد نظافت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ بلا کراہت ہم جب کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں شرعی طور پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ تو یہ تھا طاہر پانی اور مطہر۔ طاہر و مطہر پانی جو خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے والا بھی ہو۔ ناپاک پانی کسے کہتے ہیں؟ دوسری قسم ہے پانی کی۔ ناپاک پانی ایسا پانی جو تھوڑی مقدار میں ہو، مائع قلیل کہتے ہیں اس کو، تھوڑی مقدار میں ہو اور اس کے اندر کوئی نجاست گر گئی۔ اب جیسے ہی نجاست گری تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، جیسا کہ کسی حرام جانور نے اس میں منہ ڈال دیا، خنزیر نے، کتے نے، شیر نے، چیتے نے، تو ان کا جھوٹا جو ہے ناپاک ہے۔ اب اس سے نہ وضو جائز ہے، نہ غسل جائز ہے۔ اس سے ناپاک کپڑے یا بدن پاک نہیں ہو سکتے، اور ایسے ہی اس پانی کو کھانے پینے میں بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ہر وہ پانی جو پاک ہو، جو طاہر و مطہر ہو، اس سے وضو اور غسل جائز ہے، اور جو پانی ناپاک ہو اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ ساتھ میں تو جو پانی طاہر و مطہر ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ بارش کا پانی، سمندر کا پانی، دریا کا پانی، کنویں کا پانی، برف ہے اس کو پگھلا لیں، فریج کی برف نکالی، پگھلا لی، اور اتنی مقدار میں ہے کہ آپ اس سے وضو غسل کر سکتے ہیں، تو بالکل جائز ہے۔ اولے گرتے ہیں آسمان سے، تو اولوں کا پانی، برف کا پانی، جیسے کہ یعنی برف سے مراد
ایسی برف جو جیسے کہ آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر برف باری ہو رہی ہے، تو وہ برف اگر پگھل جاتی ہے اس کو پانی کے طور پہ استعمال کریں، بالکل جائز ہے۔ چشمے کا پانی اور ہر پاک پانی سے وضو اور غسل جائز ہے۔ اچھا سامعین محترم، یہاں پر اچھا یہ جو ہم نے پانی کی تعریف کی ہے، یہ پانیوں کی مثال دی ہیں کہ کون کون سے پانیوں سے وضو یا غسل جائز ہے، یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ یہاں پر بات ہوئی سمندر اور دریا کے پانی کی۔ سمندر کا پانی اور دریا کا پانی یہ بہتا پانی ہوتا ہے، اور بہتے پانی کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے کہ یہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اچھا بہتا پانی کسے کہیں گے؟ جیسے کہ سمندر کا پانی، دریا کا پانی، ایک تو یہ پانی ہو گیا۔ پھر کوئی بھی ایسا پانی جو بہہ رہا ہو، تو جیسا کہ آپ نے نل کھول دیا پانی کا، ٹنکی سے پانی بہتا ہوا آیا، اور اس پانی کے اندر اتنی جان ہے، اس کے بہاؤ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے تنکے کو بہا کر اگر لے جا سکتا ہے، تو ہم یہ بولیں گے نل کا پانی بھی بہتا پانی ہے۔ تو کوئی بھی بہتا پانی ہو، جیسا کہ مثال دی نل کا پانی ہو گیا، آپ کے کھولیں گے اوپر ٹنکی سے بہتا ہوا پانی نیچے آتا ہے، تو یہ بہتے پانی کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ آپ کا دریا کا پانی ہو گیا، سمندر کا پانی ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، آبشاروں کا، جھرنوں کا، جھیلوں کا، مختلف تو یہ جو پانی ہوتے ہیں جو کثیر مقدار میں موجود ہوتے ہیں، یہ بہتے پانی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ یہ خود بھی پاک ہوتے ہیں اور پاک کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور بہتے پانی کے اندر نجاست گر جائے تو یہ بہتا پانی ناپاک بھی نہیں ہوتا، یہ بالکل بھی ناپاک نہیں ہوگا، سوائے اس صورت کے جب یہ بہتے پانی کے اندر نجاست اتنی زیادہ مقدار میں آ جائے کہ اس پانی کا وصف بدل جائے، اس کا رنگ بدل جائے، اس پانی کی بو بدل جائے، یا اس پانی کا ذائقہ بدل جائے۔ یہ تین اوصاف ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی بدل جائے گا تو وہ پانی اب ناپاک قرار پائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کا پانی ہے جو، جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی، نل کی مثال دی، تو نل کا پانی ہے اور بہتے پانی کے حکم میں ہے۔ بالفرض پائپ لائن میں کوئی ایسا جانور یا چوہا وغیرہ مر گیا اور مر کر پھٹا گیا کہ اب اس کا خون کا اثر پانی کے ساتھ ساتھ آپ کے نل سے ظاہر ہو رہا ہے، پانی گر رہا ہے، تو اب چونکہ اس پانی کی بو بھی بدل گئی ہے یا اس پانی کا رنگ بدل گیا ہے، ذائقہ بدل گیا ہے، تو لازمی سی بات ہے تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک چیز بھی بدل گئی، اب یہ بہتا پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہتا تھا اور پاک پانی کے حکم میں تھا، اور اس کے اندر نجاست ہوتی تو یہ ناپاک نہیں ہو سکتا تھا۔ جو چھوٹی موٹی نجاست ہوتی، کسی جانور کی، حرام جانور کی بیٹ ہو جاتی اور یہ پانی بہتے کے حکم میں ہوتا تو یہ ناپاک نہیں ہوتا، لیکن اب چونکہ اس کے اندر پانی کا وصف ہی بدل گیا ہے کہ اس کے اندر خون کا رنگ شامل ہو گیا ہے، اور وہ خون کا رنگ واضح طور پر نظر آ رہا ہے، یا بدبو شامل ہو گئی ہے، تو اب ایسی صورت میں پانی بہتا پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ چونکہ سمندر کا پانی بھی بہت زیادہ کثیر ہوتا ہے، دریا کا پانی تو ہوتا ہی بہتا ہوا ہے، تو یہ مائع کثیر کے حکم میں ہوتا ہے، زیادہ کثرت پانی، بہتا پانی بھی مائع کثیر کے حکم میں ہوتا ہے، یا مائع کثیر آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ مقدار میں اگر پانی ہو تو وہ بہتے پانی کے حکم میں آ جاتا ہے، اور بہتا پانی پاک ہوتا ہے۔ تو پانی کتنی مقدار میں ہو، کیا سمندر کی مقدار میں ہو، اسی وقت ہم پانی کو بولیں گے بھائی یہ بہت کثیر پانی ہے، زیادہ مقدار میں پانی ہے، یا کوئی حد بندی ہے اس بات کی ہے، کچھ اور بھی حد بندیاں کی ہیں شریعت نے، تو یاد رکھیے 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا، 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا، یا 20 ہاتھ لمبا 5 ہاتھ چوڑا، 25 ہاتھ لمبا 4 ہاتھ چوڑا، کل ملا کے 100 مربع گز بنتا ہو، 100 مربع گز، یا پھر اس کو اگر فٹ کے اندر ہم تبدیل کریں تو 225 اسکوائر فٹ یہ بنتا ہو۔ اگر اتنی مقدار میں پانی کسی جگہ کھڑا ہوا ہے، کسی جگہ جمع ہے، اور زمین اور پورا پانی متصل ہے، کہیں سے زمین کھلی ہوئی نہیں ہے پانی سے، تو ایسی صورت میں پانی کثیر پانی کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس کے اندر کتنی نجاست گر جائے یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے، جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے بیان کیا۔ اور اس سے کم جو بھی پانی ہوگا وہ مائع قلیل ہے، وہ ایک قطرہ نجاست گرنے سے بھی ناپاک ہو جائے گا مائع قلیل، اگرچہ اس کے اندر یہ اثر ظاہر نہ ہو، کیونکہ مائع قلیل
تھوڑی سی نجاست گرنے سے بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ جس پانی میں نجاست پڑ گئی اس پانی کا کیا کریں؟ نجاست نے پانی کا مزہ، بو، رنگ وغیرہ بدل دیا تو اس کو اپنے کام میں لانا بھی ناجائز ہے اور جانوروں کو پلانا بھی ناجائز ہے۔ گارے وغیرہ کے کام میں لا سکتے ہیں، مگر اس گارے کی مٹی کو مسجد کی دیوار پر استعمال کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ پودوں وغیرہ کو یہ پانی ڈال سکتے ہیں۔ کن کا جھوٹا پاک ہے، کن کا جھوٹا پاک نہیں ہے؟ ہر مسلمان مرد و عورت کا جھوٹا پاک ہے۔ ہر حلال جانور کا جھوٹا یہ پاک ہے۔ اسی طرح ہر حلال پرندے کا جھوٹا بھی پاک ہے، حلال پرندے کا۔ پانی میں رہنے والے ہر جانور کا جھوٹا، چاہے وہ پانی میں پیدا ہوتا ہو یا خشکی میں، جیسے مینڈک ہیں پانی میں بھی رہتے ہیں خشکی میں بھی رہتے ہیں، لیکن ان کا جھوٹا پاک ہے۔ ناپاک مرد و عورت کا جھوٹا جبکہ پہلے کلی کر لیو تو وہ جھوٹا بھی پاک ہے، اور اگر پہلے کلی نہیں کی تھی تو مائع مستعمل ہو جائے گا، وہ ایک الگ مسائل ہیں، لیکن ناپاک پانی وہ بھی نہیں کہلائے گا۔ چھوٹے بچوں کا جھوٹا، ہاتھ لگانے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پانی کو ہاتھ لگا لیا پانی ناپاک ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کا جھوٹا یا ہاتھ لگا پانی بھی پاک ہے۔ ان تمام پانیوں سے وضو، غسل کرنا یا انہیں کسی طرح بھی استعمال کرنا جائز ہے، مگر گھوڑے گدھے کا جھوٹا پانی ہو، تیز دھوپ کی وجہ سے کوئی پانی گرم ہو گیا ہو، ایسا پانی ہو، زہریلے جانور جو پانی میں گرا ہو، ایسا پانی استعمال کرنے اور ان سے وضو کرنے سے بچیں، کیونکہ یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے ظاہر و باطن کو ستھرا فرمائے اور صاف فرمائے، ہمیں سچائی کی توفیق دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔